नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की तौहीद के इकरार के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार और उनके ख़त्म नबूवत पर ईमान हमारे ईमान का ख़ास जुज़्व है। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन नहीं मानता या फिर मानते हुए उनके बाद किसी और शख्स को नबी मानता है, शरई या गैर शरई किसी भी सूरत में, वो शख्स इजमाई तौर पर दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशबहा अहादीस और कुरान मजीद के बेशबहा दलाइल के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी और नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर दलालत करते हुए 20 दलाइल पर आज हम बात करेंगे। तो दलील नंबर 1, कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह हैं और ख़ातिमुन नबीयीन हैं। वैसे तो इस वाज़े आयत के बाद जिसमें यह कहा गया कि आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं और आप नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अहमदी और कादियानियों की तसल्ली के लिए, मज़ीद तसल्ली के लिए या उनके करम फरमाओं के लिए मज़ीद दलाइल पेश खिदमत हैं। यह हदीस इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में और इमाम तिरमिज़ी ने सनद तिरमिज़ी में दर्ज की है कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वो मकाम है जो हारून का मूसा के साथ था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है। मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है, मैं आखिरी नबी हूं, मैं ख़ातिमुन नबीयीन हूं। अच्छा जी, जो अभी आपको मैंने बताई हदीस, ये हज़रत आमिर इब्न साद इब्न अबी वक्कास की रिवायत थी। और अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये सईद बिन अल मुसय्यब की है, सही मुस्लिम में है, अलग तुर्क है, कि साद बिन अबी वक्कास से सुना कि रसूल अकरम ने सैयदना अली से फरमाया कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह बात कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है, इसमें कोई तारुज़ मौजूद नहीं है। सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है और यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने भी नकल की है कि सैयदना जुबैर बिन मुत्तम से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं आकिब हूँ। इस हदीस के रावी इमाम इब्न शहाब ज़हरी रहमहुल्लाह, जो कि सिक्का रावी हैं, उन्होंने इस लफ्ज़ आकिब की तशरीह करते हुए फरमाया कि इसकी तशरीह यह है कि वो जिसके बाद कोई नबी पैदा ना हो। अगली जो हदीस है वो है शुमाइल तिरमिज़ी में से। सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुकफ़ा हूँ। इस लफ्ज़ मुकफ़ा की तशरीह करते हुए हाफिज़ इब्न अब्दुल बिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं इसलिए आपको मुकफ़ा कहा जाता है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, जो कि किताब है इमाम बुखारी के उस्ताद की, और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इन्होंने अपने मुस्नद में भी इस हदीस को दर्ज किया है। और इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमहुल्लाह ने भी इसको अपनी सही मुस्लिम में दर्ज किया है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और अल-मुकफ़ा हूँ। अल-मुकफ़ा की तशरीह इब्न अब्दुल बिर की ज़ुबानी हम सुन चुके हैं, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं इसलिए आपको अल-मुकफ़ा कहा जाएगा। इसी तरह जो अगली हदीस है वो अल-मुअज्जमुल कबीर अत-तिबरानी और अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में मौजूद है। और इस हदीस को इमाम हाकिम ने सही मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है कि सैयदना अबू अमामा अल-बहली का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। यानी सिरे से सिलसिला ख़त्म, अब कोई और नबी नहीं आएगा और कोई उम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे बीच हमारा गाइड कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजूद है। अगली जो हदीस है वो अल-मुअज्जमुल कबीर से ही है और उसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پچھلی حدیث سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور وہی کانٹیکسٹ ہے۔ اگلی حدیث سنن ابو داؤد میں سے ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے بشارت بھی کی ہے کہ جھوٹے اور کذاب دعوے دار نبوت کے آئیں گے، اور پھر بھی یہ لوگ اس ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک غیر شرعی نبی کی خصوصیت موجود ہے۔ میں آپ کو دلائل سنائی جا رہا ہوں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی اکرم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بات بالکل واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگلی حدیث جی سنن ترمذی میں سے کہ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے بہت اچھے طریقے سے گھر بنایا اور اسے ہر طرح سے مزین کیا، سوائے اس کے کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ پھر لوگ اس کے چاروں طرف گھومتے اور خوشی کے ساتھ تعجب کرتے اور کہتے، یہ اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا، پس میں وہ نبیوں کے سلسلے کا آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنی دلیل کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ ایک چیز بار بار اشارتاً، مثال کے طور پر ہر طریقے سے بیان ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اگر آپ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ اس کی ہٹ دھرمی اور کفر پر ڈٹے رہنے کے ثبوت ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یقیناً رسول اللہ آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد انبیاء کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ جو نبیوں کی مساجد ہوا کرتی تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب وہ آخری مسجد ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی مسجد بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگلی جو حدیث ہے جی وہ صحیح بخاری میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نیک خواب۔ ٹھیک ہے جی، نیک خواب۔ اگلی جو حدیث ہے جی وہ انس بن مالک سے روایت ہے اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی شرعی نبی آئے گا، نہ کوئی غیر شرعی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے۔ اگلی جو حدیث ہے جی وہ ہے مسند احمد میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے سوائے مبشرات کے، یعنی کہ نیک خواب۔ اگلی جو حدیث ہے وہ مسند احمد میں احمد بن حنبل نے اور شعب الایمان میں امام بہقی نے روایت کی ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا جس کا یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں، اور اب تو اس طرح تھوک کے حساب سے پھیل گئے کہ ایک وہ زاہد خان آیا ہوا ہے، ایک وہ احمد عیسیٰ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، ملہم آئے میں آج کل اپنے آپ کو ملہم کہتے ہیں جی، ہمیں الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ ہمیں ختم نبوت کے اوپر اویئر ہونا، ان کے دلائل سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگلی جو حدیث ہے، اگلی جو دلیل ہے وہ جی امام احمد نے مسند احمد میں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں تقدیر میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی تھا،
اور آدم اس وقت مٹی سے وجود میں نہیں آئے تھے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور امام ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران لوگوں میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، اور اس کے اوپر اب مزید بحث کرنی ہے تو دلائل کی روشنی میں ہوگی، آپ کے قیاس کی روشنی میں نہیں ہوگی کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت نزدیک نزدیک سے مراد کیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اب جو شریعت ہے وہ شریعت محمدیہ ہے، اب جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ ساری تعویلات باطل، جھوٹ، فراڈ پر مبنی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور میری یہ دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔